ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو 3 باتیں سیکھنا۔ کامیابی حاصل کرو صرف اپنی پہچان بنانے کے لیے، نہ کہ پیسے بنانے کے لیے۔ اور مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا مت، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ ہنستے وقت جس کو آنسو آ جائیں وہ کامیاب بندہ ہے۔ جو رات کے وقت دودھ پیتا ہے اس کا چہرہ نکھر جاتا ہے۔ بچوں کو مسلسل تنقید کرنے سے وہ والدین سے پیار کرنا تو نہیں چھوڑتے، لیکن وہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ جس کا اخلاق برا ہو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ سورہ قدر روزانہ رات کو سوتے وقت پڑھ کر سونے سے رزق میں اور بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کدو کا سالن کھایا کریں، اس سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ زیادہ گرم پانی سے منہ دھونے سے منہ کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنا منہ نیم گرم پانی سے دھویا کریں، جلد اچھی رہے گی۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے ساری زندگی بال خشک اور روکھے نہیں ہوں گے۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لینے سے 50 سال تک دل کی کمزوری نہیں ہوتی اور نہ دل کا دورہ پڑتا ہے۔ سر پر زیتون کا تیل لگانے سے بال نہیں گرتے۔ پیٹ کے بل سونے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کریں۔ دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ دال کا سالن کھانے کے بعد دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ روزانہ چائے زیادہ استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ رات کو ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا اور دل صحت مند رہتا ہے۔ زیادہ نہانے سے بال گرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور زیادہ شیمپو کے استعمال سے بھی بال روکھے ہو جاتے ہیں اور ان کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ یا واصیوں کو کثرت سے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا کرتا ہے، علم میں اضافہ کرتا ہے، نظر میں درازی کرتا ہے، اس کے ہر کام میں آسانی پیدا ہوتی ہے، بے پناہ عزت حاصل ہوتی ہے۔ ہاتھوں کی سوجن دور کرنے کے لیے لوکی کا سالن بنا کر کھائیں، اور جو لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھائیں بلکہ کڑوی چیزیں کھائیں، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ دن کے وقت پانی نہ پینے سے ہاتھ اور ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ جامن کی گٹھلی کا سفو بنا کر بچے کو کھلانے سے بچہ بستر پر پیشاب نہیں کرتا۔ زیادہ چائے پینا آپ کے جلد کو خراب کرتا ہے اور نظر کو کمزور کر دیتا ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ سینے میں بلغم ہو تو پالک کے ساتھ کلونجی کھائیں۔ دودھ جلیبی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، جسم کا درد دور ہو جاتا ہے اور ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو تو سابودانہ بنا کر صبح شام کھا لیں، چند دن استعمال کرنے سے معدہ تندرست ہو جائے گا۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے کہ کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ شام کو پیاز کھانے والے کو بواسیر جیسی بیماری گھیر لیتی ہے۔ پیاز دوپہر کو کھانا زیادہ مفید ہے۔ لیموں کے چھلکے پر چینی لگا کر ہونٹوں پر رگڑو، ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند اچھی آئے گی۔ روزانہ گرین ٹی کا 1 کپ پی لیں، یہ معدے میں گیس نہیں ہونے دے گا۔ امرود مثانے کی کمزوری کو دور کرتا ہے، پیٹ کے کیڑے ختم کرتا ہے، پرانی سے پرانی قبض اور گیس کا خاتمہ کرتا ہے اور خونی بواسیر کے لیے آب حیات ہے۔
ایلو ویرا کا پانی نیم گرم کر کے سر پر لگانے سے سر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل 2 گلاس پانی پئیں اور کھانے کے آدھے گھنٹے بعد پانی پئیں۔ معدے کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں، دانتوں سے خون نہیں بہتا، مسوڑھے مضبوط رہتے ہیں۔ 1 گلاس دودھ، 1 کیلا، 3 کھجوریں، 3 بادام، 2 چمچ جو کا دلیا، سب چیزوں کو بلینڈ کر لیں۔ یہ وزن بھی بڑھائے گا اور طاقت اور توانائی کا خزانہ بھی ہے۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہیں تو رات کو اسبغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پئیں۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہیں تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لیں۔ نہار منہ کنگھا کرو، بال گھنے ہو جائیں گے۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ ہفتے میں 1 بار ناریل کا پانی نہار منہ پیو، پورا جسم گورا رہے گا۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو چہرہ جوان رہتا ہے۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بھنے ہوئے چنے چھلکوں سمیت 1 مٹھی روزانہ کھائیں اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پئیں۔ زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو، آپ کے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگائیں، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی پیو، فائدہ مند ہے۔ زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی تھکتا نہیں ہے۔ زیادہ پانی پئیں، تھکاوٹ کم ہوگی۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کریں، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ زیادہ دیر جاگنے سے عقل کم ہو جاتی ہے اور دماغ کمزور ہوتا ہے۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ چقندر کا رس پیا کرو، رنگ کالا نہیں پڑے گا، ہمیشہ سفید رہے گا۔ انار جسم میں کمزوری کو دور کرتا ہے۔ شام کو کھجور کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ کپڑے دھونے کے بعد چمک اٹھیں تو نمکین پانی سے دھوئیں۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ آ جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر گلے میں خراش ختم نہ ہو تو چاکلیٹ کھانے سے خراش ختم ہو جائے گی۔ جن کے جسم میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرخ شلجم کھائیں۔ روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کریں، دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں۔ بحث اور طنز سے رشتے کمزور ہوتے ہیں، لہٰذا ایسی بحث لڑائی کبھی نہ کرنا کہ لڑائی کو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ رات کو زیادہ کھانا کھانا نیند کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں، جانوروں اور چونٹیوں کو رزق ملتا ہو ایسے گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ پرندوں، چونٹیوں اور بلیوں وغیرہ کو کھانا، دانا اور پانی ڈالنا شروع کر دیں، آپ کے گھر کا کچن انشاءاللہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، پھر اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تم میں سے جب کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لیں۔ نہار منہ کالا نمک 1 چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ استعمال کریں، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے
تو روزانہ انگور کھائیں۔ مردانہ طاقت کے لیے کریلا انتہائی مفید چیز ہے۔ ادرک شوگر کی بیماری کو کم کر دیتا ہے۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے درد ختم ہوتا ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو یا بھوک لگنے پر کھانے کا دل نہ کرے تو ایسے میں گڑ کا استعمال کریں۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت اچھی ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو صحت کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ انجیر کم سے کم 3 عدد روزانہ کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں۔ نمکین پانی پینے سے دمے کی بیماری نہیں ہوگی۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر ہاتھ اور چہرے پر مسل دو، ہاتھ اور چہرہ گورا ہو جائے گا۔ کمر کا درد ہو یا پٹھوں کا کھچاؤ ہو، دودھ میں صرف تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیں، کمر درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے ان کو گرم چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہوں روزانہ 3 کھجوریں کھایا کریں۔ جو کہ آٹے کا استعمال وزن کم کرنے کے لیے مفید ہے۔ جو کا آٹا ناشتے میں استعمال کرنے سے کولیسٹرول نہیں بڑھتا۔ توری گرمیوں کے لیے رب کی خاص نعمت ہے۔ توری قبض کو دور کرتی ہے، پیشاب کھولتی ہے، گرمی اور بلغم دور کرنے کے لیے بہترین سبزی ہے۔ پیشاب بار بار نہیں آئے گا۔ رات گرم دودھ میں آدھا چمچ اسپاغول گھول کر پینے سے رات بھر آرام سے سوئیں گے۔ بلڈ پریشر کا جتنا بھی مسئلہ ہو اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ 7 عدد عناب چینی یا مٹی کے برتن میں بھگو دیں۔ صبح نہار منہ اس کا پانی پی لیں۔ 2 گھنٹے تک کوئی چیز نہ کھائیں۔ 7 دن متواتر استعمال کریں۔ سچے دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہماری مشکلیں بھی آسان فرما۔ 3 لیٹر پانی روزانہ پی لینے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ 1 کپ دودھ روزانہ پینے سے ہڈیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ 1 لیموں روزانہ کھانے سے بدن میں چربی پیدا نہیں ہوتی۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ۔ سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے اور نفع حاصل ہونے کی علامت ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے الائچی کو کھانا نہایت مفید ہے۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہوتا ہے اور رات کو کھانا نقصان دیتا ہے۔ کھانے سے قبل پھل کھانے سے زندگی بھر بدن کمزور نہیں ہوتا اور جوان نظر آتا ہے۔ پخانہ کالے رنگ کا آئے تو 2 کیڑے کھاؤ۔ حمل کے دوران اگر زیادہ تکلیف رہتی ہے تو سرسوں کے تیل سے پاؤں کی انگلیوں کی مالش کر لیا کریں۔ حاملہ عورت کھانے میں زیادہ کدو استعمال کرے۔ ایک کہاوت ہے کہ آپ جب چاہو دور جا سکتے ہو مگر جب آپ چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ لیموں کے چھلکے ضائع نہ کریں، جمع کر کے مشین میں ڈال کر چلا دیں، ساری جمی ہوئی میل نکل جائے گی۔ ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کا خاتمہ میتھی کے بیج اور بڑی الائچی ہم وزن صفوف بنا لیں۔ کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ کھائیں۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔ 1 چمچ کھانے کے بعد سونف چکھ لینے سے بینائی تیز ترین ہو جاتی ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کر سکتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ روزانہ گندم کی روٹی استعمال کرنے والے کا معدہ مضبوط رہتا ہے، معدے کی تیزابیت کو دور بھگاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ورزش کرنے سے انسان تندرست رہتا ہے؟ سیاہ مرچیں روغن زیتون میں ملا کر لکوے کے مقام پر لیپ کرنے سے بہت جلد آرام آ جاتا ہے۔ سانس پھول جاتا ہو تو لسوڑے کھایا کرو۔ جبڑے میں درد ہوتا ہے تو ملٹھی کھایا کرو، درد دور ہو جائے گا۔ آملے کا مربع حمل کے دوران استعمال کرنا ماں اور بچے کے لیے نہایت مفید ہے۔ حیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام ملے گا۔
جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کی شکار رہتی ہیں۔ چکوترے کی سبزی استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق یا غصے میں دی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرے گی جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔